السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو نورانی قاعدہ پڑھنا ہوتا ہے، الحمدللہ قواعد کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارا فارمولہ نمبر 3 یعنی جو حرف مدہ کے بعد جو مد صلہ کا قاعدہ آ رہا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں الٹا پیش کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے، اس کا نام بھی بتا دیا ہے کہ الٹا پیش کو ہم کیا کہتے ہیں۔ فارمولہ سمجھنے کے لیے جو نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور مل کر بنے ہوئے ہیں، ان کو آج میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا، اور اس کی ہجے اور جو اجرا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ دیکھیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت ضروری ہوتی ہے، اور آپ کو صرف 10 منٹ کے آس پاس یہ سبق ملتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جو قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکا صرف اس وجہ سے کہ وہ یا تو بڑا ہو گیا اور قرآن پاک کو نہیں سیکھ پایا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم کس طریقے سے سیکھیں گے، کوئی کیا کہے گا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ہمت رکھیں اور قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کے بیچ نہیں جا کر کے سیکھ سکتے تو آپ قرآن پاک کو جس طریقے سے آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے آپ سبق کو سیکھیں اور بار بار پڑھتے رہیں۔ اور اگر ضرورت ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ صحیح طریقے سے آپ کو سبق کے بارے میں سمجھا دوں گا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پڑھنا ہے ہمیں مشق، اس کے بعد پڑھنا ہے لہو داود رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ماووری غاوون قرینہ۔ آپ کو یہ سبق اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ہجے اور اجرا۔ آپ کو ہجے کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور جس طریقے سے اجرا ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جو میں اجرا آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کاپی پر نوٹ کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرورت میں کام آئے گی۔ سب سے پہلا الفاظ جو ہے لہو، اس کی ہجے کرنی ہے لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو ہجے ہو گئی۔ اجرا کرنی ہے اس طریقے سے، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ جس الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے گا اس کو مد صلہ کہیں گے، وہ مد صلہ کا قاعدہ بنتا ہے۔ آگے پڑھنا ہے داود، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو دال پیش دو، داود۔ اجرا ہمیں اس طرح کرنی ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ واو کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ پورا الفاظ پڑھ دیں گے داود۔ آگے ہے رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو لام پیش لو، رسول، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ۔ آپ اجرا اپنے طور سے کریں، جس طریقے سے میں نے تمام فارمولے آپ کو بتا دیے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اجرا کرنی ہے۔ آگے ہے آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ۔ آپ کو اجرا اسی طریقے سے کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو تمام فارمولے بتا دیے ہیں۔ میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈائری میں اس کو نوٹ کرنا ہے۔ آگے پڑھنا ہے جنودہ، جیم پیش جو،
نون واو پیش نو جنو، دال پیش دو جنودو، ہا الٹا پیش ہو جنودہو۔ آگے پڑھنا ہے تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر وا، تلاوا، تا پیش تو، تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو تلاوتہ۔ اس سے آگے ہے ورثہ، واو زبر وا، را زیر ری، وری، سا زبر سا، ورثہ، ہا الٹا پیش ہو ورثہ۔ پھر آگے ہے موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زایا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو موازینہ۔ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اجرا آپ اپنے طور سے کریں گے۔ پھر ہے جعلہ، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو جعلہ۔ پھر آگے ہے ماوریا، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ماوو، را زیر ری، ماووری، یا زبر یا، ماوریا۔ اجرا آپ کو خود کرنی ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ غاوونہ کی ہجے کرنی ہے، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوونا۔ پھر آگے ہے قرینہ، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو قرینہ۔ آخر الفاظ کی اجرا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پڑھنا ہے۔ قاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ آگے را ہے، را کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد یا کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے ہم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے آپ۔ پھر ہے ہا کے اوپر الٹا پیش، اب اس کی اجرا ایسے کرنی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، آپ کو کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ یہ سبق آپ کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے، بار بار ویڈیو کو دیکھتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی برکت سے کام میں برکتیں عطا فرمائے، نماز کی پابندی رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔